کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق دینے کے بعد کیا وہ دوبارہ اس عورت کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ کسی مطلقہ کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے پانے یا نہ لے پانے کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور یہ طلاق اس نے اپنی بیوی سے نکاح کے بعد اور رخصتی کے بعد، یعنی اس سے ملاقات کے بعد اس کو دیا۔ نکاح کرنے کے بعد باقاعدہ اس سے ملا، اس کے بعد کسی وجہ سے اسے طلاق دے دیا۔ اب جب وہ پہلی بار اس کو طلاق دیتا ہے تو وہ عورت فوراً عدت میں چلی جاتی ہے، اور یہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جب تک عدت میں ہے اس وقت تک اس شوہر کے پاس یہ اختیار ہے کہ عدت کے دوران وہ چاہے تو اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ اس کو صرف اتنا کہنا ہوگا کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، میں تم کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، تم سے رجوع کرتا ہوں۔ اسے دوبارہ نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ عورت دوبارہ مکمل طور سے اس کی زوجیت میں چلی جائے گی۔ اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور یہ مہلت اس کے پاس اس وقت تک ہوگی جب تک وہ عورت عدت میں ہے، اور ظاہر ہے طلاق کے بعد وہ عورت عدت میں اس وقت تک رہے گی جب تک اس کو اگلی تیسری ماہواری نہیں آ جاتی ہے۔ تیسری ماہواری آ کر کے ختم ہو جائے تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور اگر وہ عورت اتفاق سے وہ عورت اگر حالت حمل میں ہے اور اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت اس وقت ختم ہوگی جب وضع حمل ہوگا، جب ڈلیوری ہوگی، تو اس کی عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ پہلی طلاق دینے کے بعد ایسی بیوی جس سے اس کا شوہر مل چکا ہے اور ابھی پہلی طلاق دیا ہے تو پہلی طلاق دینے کے بعد اس سے اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ عدت کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین اس بارے میں فرماتا ہے کہ وہ بعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، کہ جب تک وہ مطلقہ عورت عدت کے اندر ہے تب تک اس کے شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، اور رجوع کرنے سے اس کی بیوی ہو جائے گی، اس کو نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مان لیجئے اس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اتفاق سے اس کو پھر طلاق دے دیا۔ اب جب وہ دوبارہ طلاق دے گا تو دوبارہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ عورت پھر عدت میں چلی جائے گی، اور یہاں پر بھی وہی پروسیس ہوگا جو پہلی طلاق کے اندر تھا، یعنی اگلی تیسری ماہواری تک، اور اگر حمل سے ہے تو وضع حمل تک وہ عورت عدت میں رہے گی، اور عدت کے دوران اس کا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ بھی طلاق رجعی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، اسے نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ طلاق کی پہلی قسم ہے جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن بینونہ صغریٰ۔ طلاق بائن بینونہ صغریٰ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی قسم میں جیسے میں نے بتایا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ابھی پہلی طلاق دیا ہے، پہلی طلاق دینے کے بعد اس کے پاس جب تک وہ عدت میں ہے تب تک رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد اس عورت کے اوپر طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بینونہ صغریٰ واقع ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا، شادی کیا، اور شادی کرنے کے بعد ابھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس سے ملا نہیں، اور اس سے پہلے اسے طلاق دے دیا، تو ایسی صورت میں بھی طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو جائے گی۔ اب اگر کسی عورت پر طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو جاتی ہے، چاہے عدت گزر جانے کی وجہ سے یا اس عورت کی رخصتی ہونے سے پہلے طلاق ہو جانے کی وجہ سے، دونوں شکلوں میں طلاق
طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس شوہر کے پاس رجوع کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ عورت الگ ہو گئی اس سے، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اس شوہر کے پاس یہ چانس موجود ہے کہ اگر وہ عورت راضی ہو دوبارہ شادی کرنے کے لیے تو وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے، اور یہ جو دوبارہ شادی ہوگی یہ مکمل طور سے اس عورت کی رضامندی، اس کے ولی کی رضامندی اور نکاح کے جو بھی ارکان و شروط ہیں تمام ارکان و شروط کے ساتھ آپ ایسے ہی سمجھے گویا کہ نئے سرے سے شادی ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ عورت راضی ہے دوبارہ اس کی زوجیت میں آنا چاہتی ہے تو نئے سرے سے اس سے نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ اب مان لیجئے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا شادی کر کے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر طلاق واقع ہو گئی، پھر طلاق دے دیا۔ اب جب دوبارہ پھر طلاق دے دیا اس کے بعد بھی دوبارہ پھر وہی پروسیس دہرایا جائے گا۔ اگر عدت گزر گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا تو عدت گزر جانے کے بعد پھر طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں پر پھر دوبارہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو اس سے شادی کر سکتا ہے، نکاح جدید کے ذریعے سے اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے۔ تو یہاں تک یعنی پہلی طلاق کے بعد عدت گزر جائے یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہو جائے تو طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہوتی ہے، اور یہاں پر شوہر کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ اس عورت کی رضامندی سے دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ ابھی پہلے میں نے بتایا کہ اگر اس کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دیا ہے تب بھی طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر بھی اسے دوبارہ شادی کا حق ملے گا اگر وہ عورت راضی ہے تو یہ طلاق کی دوسری قسم ہے۔ طلاق کی تیسری قسم ہے طلاق بائن بینونہ کبریٰ۔ طلاق بائن بینونہ کبریٰ کب واقع ہوتی ہے؟ یہ تیسری طلاق کے بعد واقع ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے ایک بار طلاق دیا، اب عورت سے رجوع کر لیا یا عورت کی عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ اسے شادی کر لیا، پھر کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے پھر دونوں کے درمیان انبن ہوئی اور پھر دوبارہ طلاق دے دیا۔ دوبارہ طلاق دینے کے بعد عدت میں ہے، یا تو عدت میں رجوع کر لیا یا عدت گزر جانے کے بعد نکاح جدید کے ذریعے اس کو اپنی بیوی بنا لیا، اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اب دو طلاق کا استعمال اس نے کر لیا، اب اس کے بعد دوبارہ پھر دونوں میں اختلاف ہوا اور پھر تیسری بار اسے طلاق دے دیا۔ اب جب وہ تیسری بار طلاق دے گا تو طلاق دیتے ہی فوراً وہ عورت مطلقہ ہو جائے گی، طلاق بائن بینونہ کبریٰ واقع ہو جائے گی، اور طلاق بائن بینونہ کبریٰ واقع ہونے کے بعد اب اس عورت سے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے۔ رجوع کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رجوع تو بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے، اس عورت سے دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتا ہے جب اس کو تیسری بار طلاق دے دیا تب۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ جو تین طلاق کی بات ہو رہی ہے یہ تین طلاقیں اب الگ الگ ٹائم پر اس نے جب دیا ہے تب۔ اگر ایک ہی بار میں تین طلاق دیا ہے تو صرف ایک طلاق شمار ہوگی، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر جب بھی ہم تین طلاق کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے الگ الگ مجلسوں میں تین بار طلاق دیا ہے۔ اب جب اسے تین بار طلاق واقع ہو گئی تو اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس سے شادی کی ایک شکل ہے، ایک شکل ہے وہ یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ جب تیسری بار کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ البتہ وہ عورت اب اگر جا کر کے کہیں اور شادی کرتی ہے اور وہاں سے بھی اس کی جدائی ہو جاتی ہے، اس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے یا اتفاق سے وہ طلاق دے دیتا ہے، اب اس کے بعد یہ جو پہلا شوہر تھا اس کو اس عورت سے شادی کرنے کا حق ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی یاد رہے یہ بات کہ اگر وہ عورت اسی قصد اور اسی ارادے سے جا کر کہیں شادی کرتی ہے کہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں تو اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ جو دوسری شادی کا مسئلہ ہے، دوسری شادی اتفاق
वाकिया होनी चाहिए। इत्तेफाक से शादी हुई, इत्तेफाक से तलाक हो गई। अगर बाकायदा प्लानिंग के तहत ये किया गया है पहले शौहर के पास जाने के लिए, तो इसको हलाला कहा जाता है और ये बहुत ही मलऊन चीज है, ये हमारी शरीयत के अंदर हराम है। और निकाह के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए हम इस पर तफसील से बात कर चुके हैं। तो ये तलाक की 3 किस्में हैं। मुतल्लका औरत के अपने साबिका शौहर के पास जा पाने या ना जा पाने के एतबार से तलाक की ये 3 किस्में हैं। तलाक रजई, तलाक बाइन बैनूना सुगरा। तलाक रजई में वो बगैर निकाह के उसको अपनी जो है ज़ौजियत में ले सकता है। तलाक बाइन बैनूना सुगरा के अंदर उसे निकाह जदीद करना होगा। और तलाक बाइन बैनूना कुबरा के बाद वो उससे शादी नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक उसकी शादी इत्तेफाक से किसी और मर्द से ना हो जाती हो और वहां से उसका तलाक या ना हो जाता हो या उससे जो है दूसरे शौहर से उसकी जुदाई ना हो जाती हो। तो ये तलाक की 3 किस्में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को फ़िक़्ह फ़िद्दीन अता फरमाए।